अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल के नरखों में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 27 पैसे इजाफा कर दिया गया है। बड़ी ईद से पहले हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बड़ा बम गिरा दिया है। वफाकी वज़रा का मौक़िफ़ है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी भिजवाई थी, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम किया है। मगर इस इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल तारीख की महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 1 अगस्त 2019 को पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 83 पैसे फी लीटर थी, मगर अब ये इस हद को भी तजावुज करके 118 रुपए 909 पैसे पर जा पहुंची है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत का तरीका वारदात भी बड़ा खूबसूरत है। ओगरा दुगना इजाफा की समरी भिजवा देता है और हुकूमत निस्फ इजाफा मंजूर करके अवाम को रिलीफ फराहम कर देती है। यूं कीमतें भी बढ़ जाती हैं और अवाम को रिलीफ फराहम करने का जवाब भी। तहरीक इंसाफ ने जब इक़्तिदार संभाला तो पेट्रोल की कीमत 95 रुपए थी और आज ये 118 रुपए हो चुकी है। आलमी मंडी से मिलने वाले तेल करीबन 60 से 65 रुपए फी लीटर में मिलता है, मगर अवाम से 117 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में भी इजाफा होगा। हुकूमत का दावा है कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन रियासती इदारा शुमारियात के सर्वे पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट्स के मुताबिक 17% पाकिस्तानियों को फूड सिक्योरिटी का मसला है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई सालाना के बजाय हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ रही है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 14.52% रही। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। ईद उल अज़हा के आने से कबल ही टमाटर की कीमत में 6 रुपए, दर्जा अव्वल का घी इसकी कीमत में 15 रुपए किलो और सब्ज मिर्च की कीमत 25 रुपए और लहसुन 16 रुपए महंगा हो चुका है। नाज़रीन, इस साल जनवरी में महंगाई की शरह 6.6%, फरवरी में 9.3%, मार्च में 11.5%, अप्रैल में 15.9% और मई में 16.2% रही, जो बांग्लादेश के मुकाबले में 3% और हिंदुस्तान के मुकाबले में 7% ज्यादा है। गुज़िश्ता साल जनवरी में फूड इन्फ्लेशन 23% थी और पूरा साल महंगाई की शरह डबल डिजिट में ही रही। अगर हुकूमती दावों के मुताबिक कुव्वत खरीद को देखें तो कश फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में अगर एक शख्स की आमदनी 41,000 थी, वो अप्रैल 2021 में कम होकर 33,900 हो चुकी है। और इसी तरह एक साल कबल वो अपनी आमदन में से 12,500 खाने पीने की अशिया खरीदने पर लगाता था, कि जो अप्रैल 2021 में बढ़कर 15,700 हो चुका है। यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमाई का 30% खाने पीने का खर्च इस साल एज वी स्पीक बढ़कर 46% हो चुका है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कश्मीर के अंदर अभी भी मैदान गर्म है और जो नारे हम सुना करते थे, लेके रहेंगे आज़ादी, बन के रहेगा पाकिस्तान, हम क्या चाहते आज़ादी और मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशारों से छुड़ाएंगे तुम्हें एक दिन, इन नजरियाती नारों पर कश्मीर का इलेक्शन सचता भी था और लड़ा भी जाता था। कश्मीर की इलेक्शन मुहिम इसी कॉज के गिर्द घूमती नजर आती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली अब ना नजरिया ना असूल दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई कॉज। अब कश्मीर में खड़े होकर अपने ही वजीर आजम और अपने ही इदारों पर कश्मीर बेचने के इल्जामात हैं। जो कश्मीर पर सौदा हुआ है ये इमरान खान की मर्जी से हुआ है। भारत को तोहफे में तुम कश्मीरियों का मकबूजा कश्मीर दे आए। कश्मीर फरोश के नाम से याद किया जाएगा तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। उनको पता है कि जो गलत काम करवाने हैं वो गलत काम इमरान खान से करवा लो। इस इंतखाबी मुहिम में जहां कश्मीर कॉज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का खदशा है, वहीं कश्मीर की जंग लड़ते इदारों को कश्मीर में ही खड़े होकर बदनाम करने का सिलसिला जोरों पर है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक बार फिर मुज़ाम्मती बयानिया इख्तियार किए हुए हैं। आज भी जलसे से खिताब में उन्होंने दो टोक अल्फाज में मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल की सियासत का एक हमें खाका पेश किया और साथ ही मुज़ाम्मती बयानिए की खुद तस्दीक की। लेकिन इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो
کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پرست مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے. اس کھلی وضاحت کے بعد اب شہباز شریف کی جاری مفاہمت کی کوششیں ایک بار پھر منہ دیکھتا رہ گئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے اس پرخطر سیاسی بیانیے نے جہاں وزیر اعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، وہیں وزیر اعظم پر کشمیر کا سودا کرنے کا الزام جو ہے اس کو مکمل انفارمیشن قرار دیا ہے، نہ کہ قیاس آرائی. یہ آپ کو بتا رہی ہوں اور میری انفارمیشن ہے. یہ میں قیاس آرائی نہیں کر رہی، نہ میں یہ عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کہہ رہی ہوں. یہ بات مجھے خود سننے کو ملی ہے کہ یہ جو کشمیر پر سودا ہوا ہے یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے. مزاحمتی بیانیاں پاؤں پڑنے کے بعد اب ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے. رسیدیں نکالنے کے مطالبے سے لے کر یوم حساب قریب آنے تک کے دعوے ہیں. عاصم باجوہ رسیدہ کڈو، عاصم باجوہ رسیدہ کڈو. حساب دینے کی ان دھمکیوں میں مگر مودی کے یار کے نعرے بھی ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ بھی بٹ رہے ہیں. مگر گزرے زمانے میں راجیو گاندھی کی اسلام آباد پر کشمیر کے جھنڈے اتارنے والے بھی یہی محب الوطن سیاستدان ہی تھے. ساڑیوں کے تحفے وصول کرتے بھی یہی سیاستدان تھے اور ماضی قریب میں مودی کی جیت کے لیے دعائیں کرتے بھی یہی سیاستدان تھے. اور اب قومی اداروں کو الزام دیتے بھی یہی سیاستدان ہیں. پارلیمان نہیں چل رہا، ذمہ دار عسکری ادارے. معیشت نہیں چل رہی، ذمہ دار آئینی ادارہ نیب. بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، ذمہ دار سیاست نہیں بلکہ نیب ہی. ذمہ دار ہر چیز کے اوپر ریاستی ادارے اور آئینی ادارے. اب تو کابینہ بھی نیب کی کارکردگی پر شاکی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کے گزشتہ دنوں بیوروکریسی کے کام نہ کرنے کی وجہ نیب کو قرار دیا گیا، تو اب نیب نے اپنے رد عمل میں وزیر خزانہ کے بیان کو بے بنیاد و من گھڑت قرار دیتے ہوئے ادارے کی حوصلہ شکنی قرار دیا ہے. اداروں پر الزامات کل اپوزیشن میں تحریک انصاف کا وتیرہ تھے اور آج نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. ناظرین، نیب کی کارکردگی پر سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ مہینوں اور سالوں کی تفتیش کے بعد بھی رہائی اور ضمانت کے علاوہ نکلتا کیا ہے. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سی پیک میں بغیر ٹینڈر ٹھیکے دینے اور نیشنل لاجسٹک سیل نے کراچی لائن بی آر ٹی ایس میں ایسکیلیٹرز کی تنصیب کے لیے ٹینڈر کے بغیر ٹھیکے دینے کا انکشاف ہوا ہے. کام مکمل نہ ہونے کے باوجود ٹھیکیداروں کو زائد ادائیگیاں دی گئیں اور کل ہی یہ خبر سامنے آئی کہ نیٹو کو ایندھن سپلائی میں بھی 80 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی گئی. ان بڑے بڑے کھاتوں کی تحقیقات کس نے کرنی ہے؟ کیا تحقیقاتی اداروں کا کام صرف اپوزیشن کی گردن مروڑنا ہی ٹھہرا ہے؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد اکبر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر پہلے تو یہ بتائیے گا، ہم ایک اہم معاملہ گزشتہ 4 دن سے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے چل رہا ہے اور آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر فروش بدقسمت انسان کا نام عمران خان ہے. مگر زیادہ اہم وہ الزام ہے کہ نہ میں یہ عمران خان کی نفرت میں کہہ رہی ہوں، نہ قیاس آرائی کر رہی ہوں، بلکہ یہ میری انفارمیشن، میری خبر ہے کہ کشمیر پر سودا عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے مہر، میں تو ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں اور میں قانون سے اپنی زندگی کو بڑا سمپلی دیکھتا ہوں. تو قانون کے مطابق ایک سزا یافتہ مجرمہ کی باتوں پہ میں زیادہ دھیان نہیں دیتا. اگر آپ کو لگے کہ ایک سزا یافتہ مجرمہ جس کی اس وقت اپیل بھی دوبارہ سنی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس کی اگر باتوں کو آپ ویٹ دینا چاہیں تو یہ آپ کا ایک ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے. میری نظر میں اس بات کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اس بات کے پیچھے کوئی ایسی کوئی ایویڈنس ہو، کوئی بات ہو کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہم تو انڈیا کے ساتھ بڑا ہم نے سٹانس لیا ہوا ہے کہ جب تک انہوں نے کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کی حیت چینج کی ہے، اس کو واپسی کی سچویشن پہ نہیں لے کے جاتے، ہم تو ان سے بات تک کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور تو یہ کس منہ سے ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے وہ خاتون جو سزا یافتہ ہے، جو فراڈ کے کیس میں پکڑی گئی ہے،
اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات پہ کامنٹ کریں. میں تو سمجھتا ہوں یہ تو وقت کا، پیسے کا، ایئر ٹائم کا ضیاع ہے کہ ہم اس کی بات. اکبر صاحب یہ میری انہیں اہمیت دینے کی بات نہیں ہے. لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں آئے ہیں. یہ ان کے جلسے انپریسیڈنٹڈ لوگ دکھائی دے رہے ہیں. اس کے اندر لاکھوں لوگ انہیں چاہتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر وہ کشمیر پہ بات کر رہی ہیں کہ ریاستی ادارے کان کھول کر سن لیں، نواز شریف اور عوام کے درمیان نہ آئیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا وزیر اعظم لگاتے ہی صوبے کو بانٹنا چاہتے ہیں حصوں کے اندر. سر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. آپ ان کو جتنا بھی انڈر پلے کرنے کی کوشش کریں، دے ویری سیریس ان نیچر. جتنے بھی وہاں لوگ آ رہے ہیں، میں تو اس سے اگری نہیں کر رہا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، سرکس کہیں پہ بھی لگے تو عوام تو آ جاتی ہے. انٹرٹینمنٹ کا دور ہے، آگے ہی ٹی وی انٹرٹینمنٹ کم دکھاتے ہیں، نیوز اینڈ کرنٹ افیئر زیادہ دکھاتے ہیں، تو عوام تو وہ دے لائک ٹو ایکسپلور اینی اپرچونٹی فار انٹرٹینمنٹ، تو وہ چلے جاتے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل رزلٹ نکلنا ہے وہ بیلٹ سے نکلنا ہے. تو میں بات اپنی پھر دہراؤں گا کہ ایک سزا یافتہ مجرمہ دوسرے سزا یافتہ مجرم مفرور شخص جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ مفرور ڈکلیئر کر چکی ہے، اس کی بارے میں جو بھی بات کرتی ہے وہ بات کرتے رہیں. لیکن مجھے تو اس ملک کے قانون اور آئین کو دیکھنا ہے. قانون اور آئین کے مطابق بٹ the problem is آپ بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں، بٹ لوگ جو ہیں رسپونڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ایکو کر رہے ہیں ان بیانات کو. فرسٹ لیڈی کے بارے میں بھی آج کہا گیا کہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے جو ہیں وہ کس طرح کیے جا رہے ہیں، اس طرف اشارہ کیا گیا. کہ آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اوور آل آپ اپنی صفوں میں بھی دیکھیں ہمارا نیشنل ڈسکورس مزید تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی حدیں نہیں رہی انفارچونیٹلی. سزا یافتہ شخص کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دینے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ تو ایک ڈیسپریٹ ہوتا ہے، تو اس نے ہر طرح کی بات کرنی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ وہی بات کرے گا جس سے معاشرہ تو تنزلی کی طرف جائے گا. تو میں تو اس لیے بار بار وہی بات دہراؤں گا کہ میں تو ایک سزا یافتہ شخص کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہوں گا، نہ ہی اس کے اوپر مزید کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو تو اپنا ایک تاریخ فیوچر نظر آ رہا ہے. اس کو سزا ہو چکی ہے، جعلسازی کے اندر ہو چکی ہے. جعلسازی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، مکر کرنا، اسی چیز کے اوپر ہوئی ہے اور اسی چیز کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے انہی خاتون نے ایک فوٹو شاپ تصویر لگا دی تھی. اس کے اوپر ہم ان سے سوال نہیں کرتے کہ آپ کیسے فوٹو شاپ تصویریں لگا رہے ہیں اپنے والد صاحب کی، تو وہ آپ نشر کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر کرتے ہیں. تو بہرکیف وہ چونکہ اٹ فلوز ود جو تھیم ہے ان کی، اس کے اوپر جا رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں اور بہت سارے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو کشمیر کے الیکشن کے اندر وہ ایک سنسنی پھیلانے کے لیے جس قسم کی بھی باتیں کر رہی ہیں. شہزاد اکبر صاحب ہم نے اوکے ٹھیک ہے، آپ ان کو سزا یافتہ کہہ رہے ہیں، مگر سر ایک اور آپ کا ڈومین ہے جو ابھی کھلا پڑا ہے. ہم نے سنا ہے نواز شریف کو بھی واپس لانے کے لیے برطانیہ کو خط لکھے جائیں گے. اب قیدیوں کے تبادلے پر بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا پروگریس ہے اس حوالے سے؟ اور کیا نواز شریف کی حوالگی کے معاملے پر کیا آپ نے برطانیہ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا 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 ایز آف رائٹ ناؤ؟ دیکھیں، نواز شریف کی واپسی کے لیے ہم برطانیہ سے بالکل رابطے میں ہیں اور ان کو 2 چٹھیاں آلریڈی لکھی جا چکی ہیں، جس میں ہماری ان سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی برطانیہ کے اندر جو موجودگی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ ایک اسپیسیفک پرپز علاج کی غرض سے وہاں گئے تھے، یہی وہ عدالت میں انڈرٹیکنگ بھی دے کے گئے تھے، اسی پرپز سے وہ آپ کے ملک میں انٹر بھی ہوئے تھے. نہ وہ علاج کروا رہے ہیں، نہ ان کا کوئی علاج ہوا ہے، یا تو آج تک ان کو کوئی ٹیکہ بھی لگا ہے تو ہمیں بتا دیں جی کہ ان کو کون سا ٹیکہ لگا ہے. جبکہ عدالتی حکم کے مطابق وہ پابند ہیں اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، وہ بھی وہ کرنے سے قاصر ہیں. تو اس لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ انہیں جی آپ ڈپورٹ کر دیجئے. تو ان کی اور نواز شریف صاحب کی جو سٹے ہے وہ کیس بھی ان کے ہوم آفس کے پاس اس وقت سنوائی میں ہے. تو اس کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلد کوئی اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا تاکہ ہم اگلا کوئی سٹیپ اٹھا سکیں، ان کو ایکسٹراڈائٹ کروا سکیں اور پاکستان لایا جا سکے. اور ایکسٹریڈیشن کی جہاں تک بات ہے تو وہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ابھی تک ٹریٹی نہیں ہے. ٹریٹی کے ڈرافٹ کے اوپر کافی زیادہ کام ہو چکا ہے، لیکن ایکسٹریڈیشن جو ہے اسپیسیفک کیسز میں وہ صرف ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی تابع نہیں ہے. ٹریٹی نہ ہونے کے باوجود برطانیہ اور پاکستان کے بیچ میں ایکسٹریڈیشنز ہو چکی ہیں، تو یہ بھی ایک کیس ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ جس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جاتا ہے اس کو اس ملک کی عدالتوں میں
اپیلیں کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جو ہم شور کہ نواز شریف صاحب کریں گے، لیکن ہم اس کو پوری طریقے سے ٹھیک ہے سر، یعنی کہ سٹیٹس کو ہے نا قطع کلامی ماں بتائیے گا سر، مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی ہوں، خواجہ سعد ہوں، خواجہ آصف ہوں، یہ سب کے سب اپوزیشن رہنما ضمانتوں پر ہیں، اور آپ کا احتساب کا بیانیہ بری طرح سے پٹ چکا ہے، 3 سال سے زائد گزر چکے ہیں، الٹا جلسوں میں نعرے گونج رہے ہیں عاصم باجوہ رسیدے کڈو، یعنی کہ آپ کے کولیگز آپ کی حکومت کے اوپر یہ نعرہ منٹوں جاری رہا ادھر، اب آپ احتسابی بیانیہ تو اب الٹا پڑ رہا ہے آپ پہ، آپ کو بھی کمیشن کیا گیا تھا کہ پیسے لائیں، اربوں پیسے واپس آئیں گے، کیا اپڈیٹ ہے؟ جواب دینا مشکل ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے لیے اب؟ نہیں مہر، میں یہ آپ کی اس بات سے اور اس انالیسس سے ایگری نہیں کرتا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تئیں ضمانتی فیصلوں کو لے کے اپنی بریت سمجھتے ہیں تو میں تو پھر آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ کوئی بہتر لیگل اسسٹنس لے لیجئے۔ ٹرائلز عدالتوں میں چلتے ہیں، کوئی حکومت نہیں چلاتی ہے، کسی کی معصومیت یا اس کی مجرم ہونے کا فیصلہ عدالت ٹرائل کورٹ کرتی ہے، اور کسی عدالت کے پاس قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جہاں پہ ایویڈنس کو لے کے کچھ کامنٹس کیے گئے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا PLD 2019 کا ریکارڈڈ فیصلہ ہے 5 رکنی ممبرز کا، جس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ بیل آرڈرز میں کیا بات کہی جا سکتی ہے اور کیا بات نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک بالکل قانونی سی بحث ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے بیل آرڈرز کو ایک پری میچور سٹیج کے اوپر لے کے کوئی بہت زیادہ اس پہ وہ خوشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ٹرائلز کی بات ہے، مقدموں کی بات ہے، تو وہ تمام چیزیں عدالتوں میں چل رہی ہیں۔ اگر ریکوریز نہیں ہوئی تو اگر آپ آصف زرداری کے کیسز کو دیکھ لیں تو 33 ارب روپے کی ریکوریز ان کیسز میں ہو چکی ہے، باقی کیسز ابھی چل رہے ہیں۔ آپ کو اسی نظام عدل کے اندر رہ کے ہی انصاف حاصل کرنا ہے، چاہے وہ حکومت کے لیے ہو یا کام شہری کے لیے ہو، اس کے اوپر بالکل ہمارا کام جاری ہے، اور ان کی جواب دہی ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے بہت بہکی باتیں کرتے ہیں جلسوں میں جا کے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انالیسس درست ہے کہ جی ہمیں سر، مگر جواب طلبی آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی سر، چاہے اب دیکھیں کہ یہ جو آپ کا کیس ہے رنگ روڈ کا بھی سر، وہ بھی کون سی سیاسی پش پنائی تھی اس کا ہمیں پتہ نہیں، اس کا کہہ رہے ہیں کہ نیب انویسٹیگیٹ کرے گا، ان کے ڈومین میں نہیں تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے کرپشن کے سر، مگر دا پرابلم ہے کہ آپ لوگوں کے کیسز جو ہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، آپ ڈرافٹ قومی اسمبلی میں نیب کے حوالے سے پیش کر دیں، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ نیب اب حکومت کے سامنے کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اسد عمر ہو، شوکت ترین ہو، تابش گور ہو، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، نیب کا ذکر کر رہا ہے۔ جو بات زرداری صاحب پہلے دن پہ کر رہے تھے، آپ ملک چلاؤ یا یہ نیب چلائے گا، وہ آج آپ کے سارے وزراء کر رہے ہیں سر۔ دیکھیے، بڑی سمپل سی بات ہے، اگر لیجسلیچر کو یہ لگتا ہے کہ کوئی قانون میں ایسی برائی ہے یا کوئی قانون میں ایسی کمی ہے یا بہتری ہونی چاہیے یا کمی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے تو پارلیمان کا فورم موجود ہے۔ نیب کے اوپر جو رائے ہے وہ بیوروکریسی کے اندر بالکل ایک تاثر تو ضرور ہے کہ نیب کے ڈر کی وجہ سے بہت سارے کام کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک بیلنس ویو کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، کیسز شروع ہو جانا یا کسی چیز کی انکوائری ہونا، اس سے کاموں میں رکھنا نہیں آنا چاہیے، اور اگر ایسا پریکٹیکلی ہے تو اس کے اوپر قانون سازی یا رولز میں کوئی ترمیم، اس کے لیے ہمیشہ ایک روم اویلیبل ہے، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اس میں بہتری تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز اس صورت نہیں ہو سکتا کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو بند کر دیا یا معاف کر دیا جائے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو موٹو ہے، منشور ہے، اس سے برعکس ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام نے اسی مینڈیٹ کے اوپر ان کو الیکٹ کیا ہے اور یہ اسمبلیوں میں آئے ہیں۔ تو ابھی آف کورس یہ ایک ڈسکشن جاری ہے، اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ جی کیا اس میں قانون میں بہتری لائی جا سکتی ہے جس سے جو کارروائیاں ہیں وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی کا احتمال نہ لگے، تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، اور وہ انٹرنلی بھی بات چیت ہوتی ہے، پارلیمان میں ہماری اپوزیشن سے بھی بات ہوتی ہے۔
لیکن وہ کیس اسپیسیفک نہیں ہو سکتی، وہ ایک نظام کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہے، اور اس میں نیب بھی بیکاز زیادتی کا عنصر تو بارہا دکھائی دے رہا ہے سر۔ یہ پی ایس سی اجلاس میں بھی آج ہم نے دیکھا ہے بات سامنے آئی ہے کہ این ایل سی نے کراچی گرین لائن بی آر ٹی ایس میں جو ہے وہ ایسکیلیٹرز کی تنصیب کے لیے ٹینڈر کے بغیر ٹھیکے دے دیے، اور 96 کروڑ روپے کا ایک نقصان ہوا ہے قومی ایکسچیکر کو۔ یہ بغیر ٹینڈر کے ٹھیکے، یہ تو سب کچھ پرانے پاکستان میں ہوتا تھا، نئے پاکستان میں بھی یہی ریت ہے۔ این ایل سی نے اب کام مکمل نہ ہونے کے باوجود بھی ٹھیکیداروں کو زائد ادائیگیاں کر دیں۔ اب یہاں اس کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یہاں کیا پر جلتے ہیں، پاؤں جلتے ہیں؟ کیا سیاستدان ہی آسان ہدف ہے؟ پریس کانفرنس سے بھی آپ کر دیتے ہیں، یہ تگڑے لوگ ہوتے ہیں، تگڑے ادارے ہوتے ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے سر۔ اگر کوئی بھی ایسی کام ہوا ہے جو قانون اور قاعدے سے ہٹ کر ہے، انلیگل ہے، تو وہ بالکل اس کی جو پرویو ہے وہ نیب کا ہے۔ نیب اس میں بالکل انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے۔ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بھی انہوں نے مختلف انویسٹیگیشنز اوپن کی ہوئی ہیں، ہمارے سٹنگ وزراء بھی گرفتار ہوتے ہیں، ان کے اوپر چلان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کمپیٹنٹ ٹھیک ہے سر، اوکے سر، چینی کے اوپر بات کروں گی۔ چینی کا معاملہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے، آپ ایف آئی اے کے معاملات میں بھی کافی متحرک ہیں، کمیشن بنا، رپورٹ آئی، ایک بار پھر چینی 110 روپے سے اوپر فروخت ہو رہی ہے ایز وی سپیک۔ تو علی ظفر نے بھی رپورٹ پیش کرنی تھی سر، اس کے اوپر بھی مکمل خاموشی ہے، رپورٹ کا کیا بنا؟ اور یہ جو چینی کی قیمتوں کا معاملہ ہے اور مال بنانے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اس ملک میں، نوٹس دیے جا رہے ہیں، قیمت کا تو کچھ ہو نہیں سر، وہ تو آسمان سی باتیں کر رہی ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، میں تو آپ سے قیمت کنٹرول کرنے کے اوپر یہی عرض کروں گا کہ وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اور فوڈ کا اور پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے۔ حکومت کی طرف سے تو جب یہ کیس عدالت میں بھی گیا اور جو چینی کمیشن تھا اس کی بھی سفارشات یہی تھی کہ آپ نے چینی کی ایکس مل پرائس ڈٹرمن کرنی ہے، جو رمضان میں ڈٹرمن کی گئی، دوبارہ انڈسٹریز کو بھیجی گئی، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق 1-2 دن میں ایکس مل جو پرماننٹ پرائس ہے وہ ڈٹرمن کر دی جائے گی۔ جہاں تک شوگر انکوائری کمیشن کے نتیجے میں بننے والے کیسز کی بات ہے تو ابھی بہت زیادہ ریکوریز بھی ہو چکی ہیں۔ ہم نے تقریباً 500 ارب کے لگ بھگ پچھلے 5 سالوں کے آڈٹ کے اندر ٹیکس لائبلٹیز کی مد میں ریکوریز کی ہیں جو شوگر کمیشن کی ہیں۔ اس کے علاوہ نیب اپنی تحقیق کر رہا ہے، ایف آئی اے جو اپنے کیسز کر رہا ہے، ایس سی سی پی اپنا کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو پینل سائڈ کے اوپر تھا وہ تو کام ہو رہا ہے، وہ اس میں ایف آئی اے بھی ہے، نیب بھی ہے، اینٹی کرپشن بھی ہے، ایف بی آر بھی ہے، اور جہاں تک جو پرائسز ڈٹرمنیشن ہے وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ۔ شہزاد صاحب، جیسے میں نے عرض کیا، قیمتیں نہیں پھر بھی کنٹرول ہو رہی ہیں، یہ انڈیویجولی کام ہوتے ہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ سارا انٹر لنک نہیں ہے نظام۔ ایف آئی اے اپنے طور پہ معاملے کو دیکھ رہی ہے، نیب اپنے طور پہ معاملے کو دیکھ رہا ہے، صوبائی حکومتیں اپنے طور پہ معاملے کو دیکھ رہی ہیں کہ کہاں کہاں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، لیکن اربوں خربوں کی اس انڈسٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تو سینٹرلائز سسٹم یا ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا، وہ نہیں نظر آ رہی۔ انڈیویجولی نہیں ہو رہا، لیکن ہر ادارہ اپنی جورسڈکشن کے اندر کام کر رہا ہے۔ اگر اینٹی کرپشن کی جورسڈکشن ہے کہ اس نے فیکٹریز کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو وہ اس مد میں کام کرے گا۔ جو ایف بی آر نے جو انڈر دا بک جتنی سیلز ہوتی ہیں، سیلز ٹیکس کی چوری ہے، اس کے اوپر وہ کام کر سکتا ہے۔ جہاں پہ سبسڈی کی بات آئے گی، پولیٹیکل آفس ہولڈر کی کوئی بات آئے گی، وہ نیب کی جورسڈکشن ہے، اس کے اوپر نیب کام کر رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کا ایلیمنٹ جہاں پہ ہوگا وہ ایف آئی اے کام کر رہا ہے، اور وہ سارے لوگ اپنے کیسز عدالتوں میں بھی داخل کر رہے ہیں، ریکوریز بھی کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام ایز پر جو انسٹرکشنز تھی فیڈرل کیبنٹ۔ بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے تھے اپنی جورسڈکشن میں ہر کوئی کام کر رہا ہے۔ چینی کی قیمتیں ہیں کہ کنٹرول میں آنے کو نہیں ہے، پیٹرول کی مصنوعات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر سیاست ہے تو وہ ایک الگ ہی پلانٹ اور ڈومین کے اندر چل رہی ہے، جدھر غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں اور ایک دوسرے کی محب الوطنی چیلنج ہو رہی ہے، کشمیر کوز کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ افغان طالبان نے افغان انتظامیہ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے افغانستان کے اہم شہروں پل خمری،
तालकान, किला नौ, शरगान और मैदान शहर, गजनी, कंदहार और लश्करगाह का मुहासरा शुरू कर दिया है नाजरीन। जबकि साथ ही तालिबान की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि हम मरकजी शहरों में जंग नहीं चाहते और अफगान इंतजामिया को दस्तबरदार होने का भी कह चुके हैं। माहिरीन बराए अफगान अमूर का यह दावा है कि तालिबान शहरों पर कब्जा अगस्त के आखिर तक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना अमरीका से होने वाले इनखला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। मगर अफगानिस्तान के देही इलाकों और तालिबान ने अपने ज़ेरे असर अजला में शरई कवानीन पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया है। गो के उनके तर्जुमान ऑफिशियली इसकी नफी कर रहे हैं, लेकिन लोकल रिपोर्ट जो आ रही हैं वो इसी हवाले से है। नाज़रीन, खित्ते के तमाम मुमालिक अफगानिस्तान में अमन के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान अगले हफ्ते एक खसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा है कि जिसमें साबिक सदर हामिद करजई, साबिक अफगान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी के साहबजादे सलाउद्दीन रब्बानी, हाजी मोहम्मद मुहक्किक, गुलबदीन हिकमतयार और अफगान सदर के नुमाइंदा खसूसी उमर दाऊद जनी, अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद शरीक होंगे। और दोहा में अफगान सियासी वफ्द अब्दुल्ला, हामिद करजई, यूनुस कानूनी, करीम खलीली, मोहम्मद मुहक्किक, सलाम रहीमी, अब्दुल रशीद दोस्तम, गुलबदीन हिकमतयार और सैयद सादात मंसूर तालिबान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अब शहरों का मुहासरा करने के अलावा तालिबान की जानिब से सरहदी इलाकों, गुजरगाहों और अहम तंजीबात पर भी कब्जा कर लिया गया है कि जिसके बाद काबुल का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता होने का खतरा लाहक हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मलिया लोधी साहिबा, पाकिस्तानी डिप्लोमेट, शी इज़ अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और पाकिस्तान की फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस भी रही हैं। हमारे साथ देंगे इकराम सहगल साहब भी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिया साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो फरमाइएगा कि आपने बात की एक्सटेंडेड ट्रोइका की कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी अगर हम चाहते हैं तो US, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान मिलके जो है कुछ अचीव कर सकते हैं इन अ सिचुएशन वेयर लॉट ऑफ पीपल फील के इट्स टू लेट नाउ। आपको क्यों लगता है कि अभी भी मौका है, अभी भी थोड़ा सा वक्त बचा है, क्योंकि तालिबान का मिलिट्री मोमेंटम तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है? मैं समझती हूँ कि अगर आप तालिबान की अपनी स्टेटमेंट्स को फॉलो करें तो उन्होंने बार बार ये कहा है कि वो एक मुज़ाकराती यानी कि एक नेगोशिएटेड हल की तरफ जाना चाहते हैं और वो एक सियासी हल चाहते हैं। तो वैसे तो आप ठीक कह रही हैं कि ग्राउंड पे उनका जो मिलिट्री मोमेंटम है वो जारी है, लेकिन एक दो चीज़ें भी मद्देनजर रखनी चाहिए। एक तो उन्होंने कोई शहर अभी तक कैप्चर नहीं किया और मैं समझती हूँ कि ये एक तरह से जानबूझ के नहीं किया अभी तक। कहा यह जाता है कि उनकी एक खुफिया एग्रीमेंट भी है कि जब तक अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान में हैं और अभी तक पूरी तरह से तो नहीं डिपार्चर उनका हुआ, तो वो कोई शहर नहीं लेंगे। तो मेरा तो मकसद ये था ये कहने का कि देखिए अभी स्पेस है और अगर वाकई तालिबान में दिलचस्पी है कि एक सियासी हल को तलाश किया जाए तो फिर इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मैं समझती हूँ उसमें उनको दिलचस्पी होगी। मैंने मेंशन किया यानी कि जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशंस के जो सैंक्शंस लिस्ट है जिसमें कि बहुत से तालिबान के लीडर्स अभी तक लिस्टेड हैं, तो उनकी डी लिस्टिंग में तो वो कब से दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें करनी चाहिए और मैं ये भी समझती हूँ कि अगले 2 हफ्ते में हम देखेंगे कि सिफारती कोशिशें जो है ठीक है। मगर जी मलिया साहब, ये तो वो इंसेंटिव्स हैं जो आज भी बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी देना चाहे तो दे सकती है। इसके अंदर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक असिस्टेंस एक बहुत भारी हमारे पास एक इंसेंटिव है दुनिया के पास देने का, बिकॉज एक वॉर रेज कंट्री है, दे विल नीड इकोनॉमिक असिस्टेंस। पैसे का मसला होगा, मुल्क चलाना है, गवर्नेंस करनी है, मगर इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान किसी भी मुल्क के पास या किसी और के पास कोई लेवरेज है एज ऑफ राइट नाउ इंडिविजुअली इस्तेमाल करने का? मैं समझती हूँ कि देखिए किसी एक मुल्क के पास अब लेवरेज नहीं रहा, वो इंडिविजुअल नहीं रहा कि वो दोनों पार्टीज को उस तरफ लेके जाएं कि ताकि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो अफगानिस्तान में और एक अमन आए और देर पा अमन आए। तो अब सिर्फ स्पेस में मैं समझती हूँ कि जो रह गई है वो इसीलिए है कि कलेक्टिव एक्शन हो सकता है, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक मिल के दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसेंटिव्स भी और डिसइंसेंटिव्स भी। तो एक इंसेंटिव तो ये भी है ना कि आप इकोनॉमिक असिस्टेंस जारी रखेंगे। तो मेरी नज़र में तो सबसे अहम जो ग्रुपिंग है इस वक्त वो है जिसको एक्सटेंडेड ट्रोइका कहते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान है, अमेरिका, चीन और रूस। बिल्कुल। और उसमें मैं समझती हूँ कि ईरान को भी साथ मिलाना चाहिए
حالانکہ ایران اب تک کافی ریزسٹنٹ تھا ٹو دس آئیڈیا. تو اب آپس میں یہ مل کے اگر یہ ملک میں سمجھتی ہوں پریشر ڈالیں اور کچھ انسینٹیوز بھی سامنے رکھیں میز پہ تو شاید اس سے اچھا بالکل آپ درست فرما رہی ہیں ملیحہ صاحبہ. اگلے ہفتے ایک بڑی اہم اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ایک میٹنگ بھی ہے مگر ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سے سوالات ہیں, کنفیوژن ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ شہادت کے حوالے سے اسامہ بن لادن کے اوپر, مگر آپ دیکھ رہی ہیں افغان طالبان کا کیا کردار ہے, ان کو کیسے پرسیو کیا جا رہا ہے. مختلف بیانات آ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے فارن منسٹری, کچھ کہہ رہی ہے انٹیریئر منسٹری, کچھ کہہ رہی ہے. ڈو یو تھنک دیٹ دس کمپلیکیٹس این آلریڈی کمپلیکیٹڈ سچویشن؟ دیکھیے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مہر, اگر اتنے سارے جو منسٹرز ہیں جن کا پورٹفولیو جو ہے وہ خارجہ پالیسی نہیں ہے, اگر وہ اسٹیٹمنٹس روزانہ دیتے جائیں اور ہر 4 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی منسٹر جو ہے وہ فارن پالیسی پہ بولنا شروع کر دے تو اس میں پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, اور وہ ہے کنفیوژن. تو یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے, ڈیلیکیٹ مومنٹ ہے, اور میں سمجھتی ہوں اور ایک سمبر مومنٹ ہے, سیریس مومنٹ ہے. تو اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف خارجہ پالیسی میں ہمارے خارجہ جو پالیسی کے جو منسٹر ہیں, فارن منسٹر, ان کو بولنا چاہیے یا فارن آفس کو بولنا چاہیے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی 2 sides of the same coin, افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان ہے, یہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اسیسمنٹ ہے. تو مجھے تو اس سے بالکل اتفاق ہے, اس لیے کہ آج تک یہ لنک نہیں ٹوٹا ہے, اور آج تک کبھی ٹی ٹی اے نے ڈیناؤنس نہیں کیا, کم از کم پبلکلی کبھی انہوں نے ڈیناؤنس نہیں کیا ٹی ٹی پی کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کلیئرٹی, اور کلیئرٹی پھر نہیں آتی اگر جتنے بھی منسٹرز ہیں جن کو شوق ہے فارن پالیسی پہ بولنے کا, اگر وہ سب بول پڑتے ہیں ایک ساتھ. لودھی صاحبہ, افغانستان کی موجودہ صورتحال کے اندر بھارت کا جو ایک تبدیل ہوتا کردار ہم دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو حتمی طور پہ کدھر پہنچتے دیکھ رہی ہیں؟ بیکاز ادھر سے بھی بیانات طالبان کی طرف سے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح افغان حکومت کو سپلائز اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے, ہمیں ماضی میں پہچانا بھی نہیں گیا تھا, ہم کیوں بات کریں گے. بٹ دین اگین وی نو کہ حال ہی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور راستے اور تعلقات ہموار کرنے کی کوشش کی ہے بھارت نے. کی پالیسی بھارت نے اپنائی تھی ویزاوی افغانستان, اس سے تو ان کو سیٹ بیک ہوا ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, سیٹ بیک تو ہوا ہے. لیکن بجائے یہ کہ ہم اس سیٹ بیک پہ فوکس کریں, ہمیں اس ایشو پہ فوکس کرنا ہے جو ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے اتنی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کون سی کوششیں کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ مختلف افغان پارٹیز جو ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں, فیسیلیٹیشن کر سکیں. تو میں جیسے کہ آپ کو پہلے کہا میں دیکھتی ہوں کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ سفارتی کوششیں جو ہیں یہ پک اپ کریں گی, یہ انٹینسیفائی ہوں گی. اب امید میں یہی کرتی ہوں کہ امید تو یہی ہے. ملیحہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اکرام سہگل صاحب سے بات کرتے ہیں, دفاعی اینالسٹ ہیں. اکرام سہگل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کو. سر بتائیے گا کہ افغان طالبان کی جانب سے خواتین پر پابندیوں کے پیمفلٹس آویزہ کیے گئے ہیں, اور جبکہ کچھ علاقوں میں تو شرعی سزائیں بھی نافذ کر دی گئی ہیں, اور گو کہ وہ یہ نہیں مان رہے, لیکن لوکل پاپولیشن کی طرف سے جو رپورٹنگ اور ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہی ہے. 90 کی دہائی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اثرات پاکستانی علاقوں میں بھی آئے ان فیصلوں کے, اور پھر 2008 کے بعد بھی سوات اور دیگر علاقوں میں شرعی نظام بھی نافذ کیا گیا. تحریک نفاذ شریعت محمدی کا پورا وہ آپ کو چیپٹر یاد ہوگا. اس بار پاکستان پر کتنے گہرے اثرات ہوں گے؟ بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دس ٹائم دے آر کمنگ بیک مچ مور آرگنائز, مچ مور پاورفل, اور ہمیں اس میں بولتے نا ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایفیکٹ وہ اسپل اوور کے ہمارے پاس آئے گا. ہمیں ابھی چاہیے, میں اوپنلی کہتا ہوں, ابھی چاہیے کہ فرنٹیئر کور کے جو ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹس ہیں, آپ کے پاس 2 اسٹیبلشمنٹس ہیں ڈویژن پلس اسٹرینتھ کی بلوچستان میں, اور ایک ہے وہاں پر KPK میں. اس کو آلموسٹ ڈبل کر دینا پڑے گا, اور وداؤٹ فردر ڈیلے. اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ بوتھ آپ کو بارڈر ایریاز کو سو دیٹ بارڈر انکرشن نہ ہو, اور انٹرنل ایریاز کو کہ وہ جو ان کے سیلز ویلز جو آپریٹ یہ کر سکتے ہیں وہ نہ ہو. دا ورلڈ از ناٹ سو ریسیپٹیو ٹو ریفیوجیز. بوجھ ہمارے پر پرائمریلی آئے گا, اور دوسرا بوجھ جائے گا ایران کے اوپر. تو ہمیں بہت محتاط طریقے سے
वेल प्लान्ड एक प्लान बनाना पड़ेगा, वो बोलते हैं कि एक तरह की प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा टू इंश्योर कि आपके रेफ्यूजीज बॉर्डर एरिया से आके नहीं। आप नफरी डबल करने की भी बात कर रहे हैं, मगर आपने ये शहरों का जिक्र करते हुए ये कहा कि इस बार मुहाजिरीन शहरों में आएंगे, लेकिन अब तालिबान का कहना है कि शहरों में तो जंग नहीं करना चाहते वो, दूसरी जानिब शहरों का मुहासरा भी कर रहे हैं। सो आप जंगों का हिस्सा रहे हैं, यू ऑल्सो बीन अ प्रिजनर ईस्ट पाकिस्तान में, तो क्या ये स्ट्रैटेजी है तालिबान की या फिर तालिबान जो है वो अपनी कुव्वत यकजा कर रहे हैं? देखिए, सबसे बेहतर वो जंग होती है जिसमें आप जीत लेते हैं लड़ाई के बगैर। लड़ाई होती है तो शहरों में डिस्ट्रक्शन बहुत होती है, और आई थिंक कोई भी तालिबान हो या कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पर स्ट्रीट बैटल्स हों और वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो, जिस तरह हो सकती है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये वही कोशिश करेंगे कि शहरों के बाहर वो ऐसे इलाके करें, प्रेशर डालें कि शहर सरेंडर कर जाए। मुझे एक तरफ से थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन भी है कि बहुत से गवर्नर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कांधार के गवर्नर हैं, जलालाबाद गवर्नर हैं, वो ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं इनसे कि हमें सरेंडर करने दें, हमें सेफ पैसेज दे दें, हमारे लोगों को सेफ पैसेज दे दें। तो आई थिंक तालिबान इस बात पर राजीमंद हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि शहर की डिस्ट्रक्शन हो। सैगल साहब ये बताइएगा कि माजी में हमने ये भी देखा कि स्वात में शरई निज़ाम नाफिज किया गया, जैसे एज आई सेड, तो सबको मालूम है कि टीटीपी और दीगर ग्रुप जो हैं वो अपनी नजरियाती ताकत जो है वो अफगान तालिबान से ड्रॉ करते हैं। तो क्या तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान पर काबिज होने की सूरत में तहरीक टीटीपी और दीगर ग्रुप जो हैं वो उनकी ताकत में भी इजाफा देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, टीटीपी और जितने भी मुख्तलिफ इनको 100% एक तरीका रिसर्जेंट आ जाए 100%, बिकॉज नेचुरली एक सुपर पावर को पहले निकाला था सोवियत यूनियन को, फिर दूसरे सुपर पावर को निकाल दिया उन्होंने। नेचुरली वो बोलेंगे जी हमने आपको कितनी फीड दी थी, आपने लाशों की बात की, ये यहाँ से लोग जाते थे ना, रहीम यार खान के इलाके से ज़्यादातर लोग जाते थे लड़ने के लिए, वहाँ पर लड़के 1-2 साल उनको बैटल इनॉकुलेशन हो जाती थी, फिर वापस पाकिस्तान आ जाते थे, टीटीपी को ज्वाइन कर लेते थे। तो ये इनकी एक साइकिल थी। अनफॉर्चुनेटली ये एक तरह का डर ज़रूर है कि ये वापस आएगा जब अगर हमने नहीं करा। मैं तो अभी बोलूँगा अगर मैं इमरान खान की जगह होता या उनकी जगह होता, मैं बोलता जी आप इमीडिएटली आप इमरजेंसी लागू कर दें ऑल बॉर्डर एरियाज़ में, जितने भी बॉर्डर एरिया फाटा स्वात पर आप इमरजेंसी लागू कर दें, और आर्टिकल 245 के मुताबिक आप दें, पावर्स दे दें फौज को, जो अभी है उनके पास आर्टिकल 245, तो आप पावर्स दे दें कि इंश्योर कि ये फिर अपनी ना। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल संगीन है और वक्त फैसले करने होंगे कि कोई स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में ना आए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक अहम तरीन मौजू पे बात करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान में आलमी वबा के फैलाव में तेजी, मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 5% से जायद और एक दिन में 50 अमवात रिकॉर्ड। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबरा असद उमर ने खबरदार कर दिया है कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से भारत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी संगीन मरहले में दाखिल हो चुका है नाजरीन कि जिसमें नए कोरोना केसेस में निस्फ डेल्टा वेरिएंट के हैं। ताज्जुब है कि पाकिस्तान ने भारत पर गुजरने वाली क़यामत को और जोहरी ताकत को बेबस होते बहुत करीब से देखा है, मगर सीखा कुछ नहीं। भारत में सैकड़ों हिंदू एक ऐसे वक्त में हिमालयाती रियासत उत्तराखंड के शहर में मजहबी त्यौहार कुंभ मेला मना रहे थे कि जब कोरोना की दूसरी लहर अपने अरूज पर थी। एक अंदाजे के मुताबिक 21 लाख से जायद अकीदतमंद दरियाए गंगा के किनारे जमा हुए। शहर इस इज्तिमा की मेजबानी एक ऐसे वक्त में कर रहा था कि जब इंडिया में रोजाना 1 लाख से जायद कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे थे। अकीदतमंदों का गंगा में गुस्ल इन्फेक्शन को तेजी से फैलाने का जरिया बना और देखते ही देखते कोरोना की लहर ने
पूरे इंडिया में तबाही मचा दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अस्पतालों में बिस्तर और जान बचाने वाली अद्वियात की कमी की इतलात आना शुरू हो गई। 4 लाख लोग जान से गए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि भारत में कोरोना के मौजूदा बहरान में मोदी हुकूमत की तरफ से मजहबी और सियासी इज्तिमाआत जारी रखने का अहम किरदार रहा है, मगर अवामी मकामात पर ना तो लोगों का हजूम कम हुआ और ना ही इज्तिमाआत रुके। किसानों का एहतजाज असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी रही और तमाम एतराज़ात के बावजूद कुंभ मेले की भी इजाज़त दे दी गई। मुतअद्दी इमराज के मारूफ अमरीकी डॉक्टर एंथनी फाची का कहना था कि भारत ने यह गलत मफरूज़ा इख्तियार कर लिया था कि उसे वबा से निजात मिल गई है और वक्त से पहले ही सब कुछ खोल दिया था, जिसकी वजह से मुल्क आज इस तरह की सख्त परेशानियों में मुब्तला है। नाजरीन, आज ऐसी ही सूरत हाल से हमें खबरदार किया जा रहा है। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया मगर हम फिर भी घर ना बैठे, हम फिर भी बाहर निकले। ईद की शॉपिंग, शादियों की तकरीबात जारी रहीं। मजहबी त्यौहार जोरों शोर से मनाए गए। तहरीक लब्बैक का जलसा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान और ज़िमनी इलेक्शंस में इंतखाबी मुहिम जोरों पर रही। PDM ने पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में जलसे किए। आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में अवाम का इज्तिमा देख लीजिए और ये जहन में रखिए कि कश्मीर में 21% पॉजिटिविटी रेट है, फिर भी हमारा यह हाल है। भारत एक ऐसा मुल्क है कि जहां मस्जिदों, मंदिरों की तादाद अस्पतालों और शमशान घाटों से कहीं ज्यादा है। हम तिब्बी सहूलियात और अस्पतालों की तादाद में भारत से कहीं पीछे हैं। अलबत्ता गैर जिम्मेदारी और लापरवाही में बराबर के शरीक हैं। ईद की छुट्टियों में तफरीही मकामात पहले से बुक्ड हैं। आबाई शहरों में वापसी का सिलसिला बजरिया रेलवे, बस, जहाज शुरू हो चुका है। ईद की खरीदारी इस वक्त हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, मगर अपना याद रखिए कि कोरोना की डेल्टा किस्म बहुत मोहलिक है और किसी प्यारे को खो देने के दुख का अजाला किसी मजहब की ना तो कोई रस्म कर सकती है और ना ही त्यौहार और ना ही कोई सियासी जीत। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन राशिद साहिबा, हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की। यास्मीन बीबी, जल्दी से मुख्तसरन बताइएगा कि आप लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं रोक सकते, लेकिन एक तबका उम्रा का भी है जो ट्रैवलिंग कर रहा है, बाहर जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में खा पी रहा है, घुल मिल रहा है। बाकी अवाम को भी लग रहा है कि कोई इशू ही नहीं है इस मुल्क में अभी। तो आप लोग एसओपीज खेल रहे हैं एक इनडिसिप्लिन्ड कौम के साथ, जिसको नहीं फर्क पड़ता, जो नहीं सीरियस ले रही इस इशू को। हुकूमत की रिट कहाँ है? नहीं, इस पे आपको पता है बहुत हमने पाबंदियां लगाई। आपके सामने रेस्टोरेंट्स वर क्लोज्ड, आपके सामने इंडोर डाइनिंग बंद थी। हमने ये इनक्यूबर मार्केट्स पे पाबंदी लगाई, बहुत पाबंदियां लगाई। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है। हमारे यहाँ जो शादियों के सिलसिले होते हैं, खानदान के खानदान इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई शादियां होंगी, लोग बाहर से आए हुए होते हैं। यही तो मुसीबत है। आपको पता है जो ब्रिटिश वेरिएंट आया था, जिस जमाने में आया था, आपको पता है कि वो शादियों का मौसम था और हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी डायस्पोरा जो है वो इंग्लैंड से भी आती है, यूके से भी आती है, बाहर के मुल्कों से आके वो वेरिएंट अपने साथ लेके आए थे। और माशाल्लाह जिस तरह फिर हालात खराब हुए आपके सामने था। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप और मैं तो दोनों दरस देते रहे ना। हमारा तो फर्ज बनता है कि हम दरस दें, लोग सुने या न सुने, हमारा तो फर्ज बनता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। फर्ज बनता है और लोगों को तलकीन करते रहेंगे। खुदा रा अपना ख्याल खुद रखिए। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।